اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت جس لیول پر آج دنیا میں ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی. ٹیکنالوجی پر جو ہمارا ایمان اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس پر جو ہمارا ایمان ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو واقعات ذکر ہیں کہ ایک ایک گناہ پر ایک ایک قوم کو عذاب آیا, اگرچہ ان میں رسول موجود تھے لیکن ان پہ عذاب آیا. اب وہ تمام کے تمام گناہ بدرجہ اتم الا ماشاء اللہ معاشرے میں پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں, تم کچھ بھی کر لو, میں موجود ہوں, علی کل شیء قدیر ہوں. یہاں پر اصل میں ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ دیکھیے واقعی میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو, اور اگر ہم عذاب کا جو فلسفہ ہے, جو قرآن مجید میں عذاب کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے, اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو انسان کی حیثیت دو ہیں, ایک انفرادی ہے ایک اجتماعی ہے. انفرادی حیثیت میں تو اس بات کا فیصلہ کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے یہ تو آخرت میں ہے, اور کلہم آتیہ یوم القیامت فردا, کہ سب کے سب جو ہیں وہ اکیلے اکیلے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, اپنا اپنا حساب دیں گے, ہر ایک نے اپنا انفرادی حساب دینا. لیکن جو قومیں جو اللہ کو جھٹلاتی ہیں یا بدعمالی کا شکار ہوتی ہیں ان کا عذاب اس دنیا میں آتا ہے. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت واقعی ہم بحیثیت پوری دنیا کے ہم ایک اس گرفت میں اللہ کی ناراضگی کے گرفت میں ہیں. اور اگر ہم بیٹھ کر انالیسس کرنا شروع کریں تو واقعی ہماری انفرادی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں, اب امریکہ میں کیا کیا قوانین نہیں بنے, فطرت کے خلاف قوانین, اللہ سے بغاوت پر مشتمل قوانین, سود, ہمارے ہاں بھی اللہ ماشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے وہ خواہی نہ خواہی موجود ہیں. تو اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ خوش ہے؟ سوچنے کی بات. اور پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے تو کیا یہ پورا جو اس وقت معاشرہ ہے انسانیت ہے وہ اس پہ کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ ہاں, جو قوموں پہ عذاب آتے تھے اس میں دو طرح کے عذاب ہیں. ایک ہوتا تھا عذاب استیصال, عذاب اکبر جسے کہا جاتا ہے. وہ ان قوموں پہ آتا تھا جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان قوموں نے بحیثیت مجموعی ان رسولوں کا انکار کیا, تو ان قوموں کو بالکل کأن لم یغنوا فیہا, ایسے ہوگا جیسے کہ تھے ہی نہیں, ملیا میٹ کر دیا گیا. وہ تو اب نہیں آئے کیونکہ اب کسی رسول کسی نبی نے نہیں آنا. لیکن اس سے کم تر جو قرآن مجید میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم انہیں چکھائیں گے, یہ چکھاتے ہیں چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ لوٹ جائیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں زلزلے کا مسئلہ آیا تھا, اب 10 سال سے اوپر زیادہ عرصہ ہو گیا. پھر ایون ہم یہ کہتے ہیں ڈینگی کا معاملہ آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, اس پہ بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے, چچڑیوں کا عذاب ہے. اس وقت بھی لوگ بیٹھے کہتے ہوں کہ نہیں ہم نے ہائیجینک نہیں رکھا اپنا معاملہ تو چچڑیاں آ گئیں, نہیں یہ موسمی تاثرات ہیں. اس وقت ہی بیٹھے ہوتے ہوں گے ایکسپرٹس, اس وقت تو ٹی وی نہیں ہوتا ہوگا, جادوگر ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہوں گے کہیں گے نہیں یہ فلاں ستارے کی گردش ہے تو یہ ہوا فلاں ہوا. قرآن ان کو عذاب کہتا ہے. وہ لوگ جو تھے وہ اس قوم کو اسی کام میں لگاتے تھے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت تم پر ہی آیا, کوئی مسئلہ نہیں ٹل جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس وقت کیا ہوتا تھا, یہ اللہ کا عذاب ہے, لوٹو, رجوع کرو. تو آج ہم اس لحاظ سے اگر ہم انالیسس کریں تو ہم واقعی ہم اس کے لائق ہیں کہ ہم پہ عذاب آئے. اور اگر یہ کنٹرول نہیں ہوا, لیکن میں خیال کنٹرول انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے, کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں 7 دن ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لگتا ہے ایسے رک گئی, اگر وہ چلتی رہے تو کیا کچھ بہا کے نہ لے جائے, اور تیز آندھیاں اگر چلتی ہی رہیں تو کیا کچھ اڑا کے نہ لے جائیں, اور زلزلہ آدھا گھنٹہ آتا رہے تو کیا کچھ نہ تہو بالا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک قدرت کے ساتھ, ایک قدر کے ساتھ, ایک کنٹرول کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لہٰذا ہمارا بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ بے بسی جو ہے لوٹو اللہ کی طرف, واپس پلٹو اللہ کی طرف. جتنا بھی انسان پہنچ جائے گا, میں تو کہا قرآن نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ تمہیں موت آ جائے گی, چاہے تم بہت محفوظ جگہوں پہ بھی ہوگے نا تو موت تو تمہیں آ جائے گی. تم نے ٹیکنالوجی میں جتنی بھی ترقی کر لی ہوگی, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر.